يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید. محترم ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا اور فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے جتنے زیادہ فائدے اور ثواب ہیں اور نماز پڑھنے کا ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہے، دن میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تمام عبادات کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ان اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال ان سب سوالوں میں سے ایک ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے. ان اوقات میں عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں. ایک طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت، دوسرا وقت استوا یعنی جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، تیسرا غروب آفتاب جب سورج غروب ہونے لگتا ہے. نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو برے کاموں سے روک دے گی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے علاوہ سورہ مدثر میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے بعد اور غروب کے وقت. ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان خاص اوقات میں کفار سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو سجدہ کیا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں. مزید یہ کہ شیطان بھی ان 3 اوقات میں سورج کے قریب ہو جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو معبود اور مسجود ہونے پر خوش ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس وقت سورج کا کنارہ نکلے یعنی اس کا ظہور ہو، سب سے پہلے ہوتا ہے تو نماز کو چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ خوب اچھی طرح سورج ظاہر ہو جائے اور بلند ہو جائے، اور جس وقت سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے. اور سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت شیطان کے دونوں سینگوں سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، یعنی اس کے سر کے دونوں جانب، کیونکہ شیطان طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کے سامنے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلے. چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا. اسی طرح غروب کے وقت وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ آفتاب کے دونوں طرف یعنی سینگوں کے درمیان سورج غروب ہو. چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہوگا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے الگ ہوں. حدیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا کہ ان اوقات میں جہنم کو دہکا دیا جاتا ہے. یہ غیب کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں.
بہار شریعت میں ہے کہ ان اوقات میں تلاوت کریم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کریم کر لیتا ہے تو گناہ گار نہ ہوگا، مگر بہتر ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہیں۔ ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ جب بھی جس وقت بھی چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر جنابت کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اس وقت قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دوسروں تک اسلامی معلومات پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔